حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جو قرآن تلاوت کرتا تھا، اس کے حساب کی باری آئے گی تو رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرأ القرآن ورتقی ورتل، اے بندے قرآن یہاں پر بھی پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، جیسے تو قرآن پڑھتا تھا یہاں پر بھی پڑھ، اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ورتقی ورتل، ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر، دوسری آیت پڑھ دوسرا درجہ اوپر، تیسری آیت پڑھ تیسرا درجہ اوپر، جنت میں وہ درجے طے کرتا جاتا رہے گا، جہاں جا کر کے وہ قرآن کی تلاوت ختم کرے گا کہا جائے گا یہی تیرا درجہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ قرآن جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہاں میں نے جنت میں دیکھا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے اوپر کسی کا درجہ آیا ہی نہیں، کیونکہ یہ تلاوت کرتے کرتے، کیونکہ جو کچھ بھی جنت حاصل کرنے کا آپشن ہے نا وہ دنیا میں ہی تو ہے، تم اتنی نمازیں پڑھو تو یہ جنت ہے، اتنے روزے رکھو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، حج کرو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، سارے آپشن جنت حاصل کرنے کے دنیا میں ہیں، یہ دارالعمل ہے، مرنے کے بعد عمل ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت میں صرف ایک عمل ہے جس کو پھر رب تعالیٰ ریپیٹ کروائے گا، وہاں نہیں کہا جائے گا نماز پھر سے پڑھ کے دکھا، حج کر کے دکھا، روزہ رکھ کے دکھا، ختم ہو گیا عمل، لیکن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اب بھی چاہتا ہے تو پڑھ اور اوپر چل اور بڑھتا جا، تو جس کو قرآن آتا ہوگا وہ پڑھتا جائے گا اور درجے طے کرتا جائے گا۔ یہ فضیلت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی، اور یہ جو حدیثیں میں ذکر کر رہا ہوں متفق علیہ اور صحیح احادیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے قیامت کے دن وہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا تھا وہ بلائے جائیں گے، اللہ کا کلام یاد کیا، تو جب وہ آئیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بعد میں فرمائے گا ان کے والدین کے سر پر پہلے تاج رکھا جائے، البس والداہ تاجن یوم القیامتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑے، اہل محشر پوچھیں گے یہ کیا نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ کون ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے نہ یہ نبی ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہداء ہیں، بلکہ صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ جب ماں باپ کو تاج پہنایا جا رہا ہے تو جس کے سینے میں قرآن تھا اس کو کیا کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ایسے 10 لوگ تیرے خاندان کے جن پر دوزخ میں جانا واجب ہو گیا، ان کا ہاتھ پکڑ، صرف اس کی برکت سے میں ان کی جہنم کی سزا کو معاف کر کے تیرے ساتھ جنت عطا کروں گا، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، حافظ قرآن قرآن کی آیات پر عمل کرتا ہو، اس کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں۔ آج زمانے میں حفاظ قرآن کے ساتھ بہت ہی برے سلوک دیکھنے کو ملتے ہیں، یاد رکھنا قیامت کے دن وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے جو قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ حافظ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین جو سلف صالحین ہیں، میں نے پڑھا بھی ہے، بزرگان دین کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حافظ قرآن زمین پر بیٹھا ہے تو وہ کبھی اوپر نہیں بیٹھتے تھے، ہاں اگر وہ خود حافظ قرآن ہیں تو پھر دونوں کے معاملات ایک طرح کے ہیں، لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور کوئی حافظ نیچے بیٹھا ہے تو علماء بزرگان دین اس کو بے ادبی محسوس کرتے تھے، اللہ کا کلام سینے میں لے کر وہ نیچے ہے اور بغیر حفظ قرآن کیا ہوا اوپر بیٹھا ہے، اس کو بزرگان دین نے بے ادبی محسوس فرمائی۔ بہرحال قرآن ایک ایسا جامع نظام اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اور اس کی فضیلتیں میں نے بتائی، اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن اللہ نے اتارا، آیتیں ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہیں۔ اس کی پہلی آیت جو اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، غار ہرا میں واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر ایک غار ہے آج بھی مکہ کے کنارے، غار ہرا اس کو کہتے ہیں، جبل نور، وہاں پر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جبرائیل امین ایک رات آئے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی، آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ بعض بے وقوف اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا۔ آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگایا اور پھر کہا اقرا، کہا پڑھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، 4 بار اس طرح سے ہوا، چوتھی مرتبہ جو ہے جبرائیل امین نے صرف اقرا نہیں کہا، اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ، یا آرڈر ہے، آرڈر پڑھ۔ لیکن جبرائیل امین نے جب یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، میرے آقا نے مزاج یہ بتایا اپنی امت کو کہ پڑھو وہی جو رب تک تمہیں پہنچا ہے، تعلیم حاصل کرو وہی جو رب کے نام سے شروع ہو یا رب تک تمہیں پہنچائے۔ یہ آیتیں یہاں سے شروع ہوئی، اور آیتیں جو ختم ہوئی ہیں اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت تھی جو حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے نازل ہوئی۔ بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ پڑھتے ہوں گے نا آپ نماز میں، یہ قرآن کی سب سے آخری سورہ نازل ہونے کے اعتبار سے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور پڑھنے کی آج ترتیب الگ ہے۔ قرآن آج جو پڑھا جاتا ہے اس کی ترتیب کیسے ہے؟ سورہ فاتحہ پہلے ہے الحمدللہ، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس کے بعد سورہ انعام ہے، پھر سورہ اعراف ہے۔ اس طرح سے یہ سورتیں چلی اور ختم کہاں پہ ہوئی؟ سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس پڑھتے ہیں نا، یہ آخری سورہ۔ یہ پڑھنے کی ترتیب ہے، لیکن نازل ہونے کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے۔ پہلے آیتیں نازل ہوئی تھی 5۔ یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں، یہ لاسٹ میں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ ذہن میں اتنا رکھ لینا، سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آج بھی جب بچوں کی بسم اللہ خوانی ہم کراتے ہیں تو یہی آیتیں پڑھاتے ہیں، بچے کو سب سے پہلے یہی پڑھاتے ہیں، 5 آیتیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جبرائیل امین لے کر آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ یہ قرآن کی ابتدا ہے اور 23 سال تک نازل ہوتا رہا، 23 ایئرس، 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ آخر میں کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ ایک تفسیر کی روایت کے مطابق اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھو، اقرا سب سے پہلے، سورہ اذا جاء نصر اللہ سب سے آخر۔ یہ قرآن کے نزول کا زمانہ میں آپ کو بتاؤں 23 سال تک نازل ہوئی۔ آپ کو میں بتاؤں قرآن اتنی فصیح زبان میں ہے، فصیح کا مطلب لٹریچر جس کو کہتے ہیں، جیسے ایک اردو ہے جو ہم اور آپ بول یہاں ہبلی کی زبان ہوتی ہے، اس کو فصیح اردو نہیں کہتے، لکھنؤ والے فصیح اردو بولتے ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ اب ہم ظاہر سی بات ہے میں تقریر جو کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ اردو الگ ہے، ہبلی والی اردو الگ ہے۔ اردو اگر میں وہ بولوں تو پھر یہاں بھونڈا لگے گا، آبے جابے تبے، یہ اگر جو عام طور پر استعمال کرتے ہیں یہ بھونڈا لگتا ہے، کیونکہ فصیح زبان میں جب کوئی بیان کرے تو وہ دل میں اترتی بھی ہے بات۔ زبان کی مٹھاس اس کی فصاحت میں ہے۔ تو عربی زبان میں جو سب سے زیادہ فصیح جملے تھے وہ قرآن میں آئے، ایک بھی ہلکا جملہ نہیں آیا، ایک بھی کمتر جملہ نہیں آیا۔ اب جیسے ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، گھٹنا لفظ ہے نا، گھٹنا، گھٹنے ٹیک دینا، لیکن آپ گڑگے بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ گڑگے ٹیکو، گڑگا کیا چیز ہے؟ یہ گڑگا یہ تمہاری عامی زبان ہے۔ اگر یہ میں کتاب میں لکھ دوں کہ میں سجدے میں جاتے وقت گڑگا ٹیک دیا، آپ کو برا لگے گا، کیا مولانا اچھی زبان میں بیچ میں ہڈی لے کے آ گیا۔ گھٹنا لفظ ہے، گھٹنا یہ فصیح لفظ ہے، اور ایک عام لفظ ہوتا ہے جس کو آپ یوز کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے جانور کہتے ہیں، جانور ہے نا، اب عام زبان میں کہتے ہیں جناور، یہ فصیح لفظ نہیں ہے، یہ فصیح لفظ نہیں ہے، آپ یوز کر رہے ہیں، لیکن آپ جب آپس میں بات کرتے رہتے ہیں تو اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ کتنے جانور ایسے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ فصیح اردو نہیں ہے۔ اچھا لڑکا کہتے ہیں، لڑکی کہتے ہیں، یہ فصیح اردو ہے، لڑکا آیا لڑکی آئی، لیکن آپ کہیں چھورا آیا چھوری آئی، یہ کیا ہے؟ چھوکرا آیا چھوکری آئی، اس طرح کے یہ فصاحت میں استعمال نہیں، فصاحت میں استعمال نہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو فصیح ہوتا ہے وہ لٹریچر ہے، اچھی زبان، اور قرآن پورا کا پورا فصیح عربی میں نازل ہوا ہے، ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو عام لوگ یوز کرتے ہوں، ایک حرف بھی ایسا نہیں، اور صرف قرآن ہی اس طرح ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے چیلنج پہ چیلنج کیا ہے قرآن پاک میں۔ چیلنج کس کو کہتے ہیں معلوم ہے نا آپ کو؟ لا کر کے دکھاؤ، اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پر چیلنج فرمایا۔ پہلا تو یہ ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرماتے ہیں سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جنات جمع ہو جائیں، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب جمع ہو جائیں، جتنے جنات ہیں سب جمع ہو جائیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں،
کس بارے میں جمع ہو کر کے کیا کریں؟ الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی طرح ایک اور کتاب لا کر کے دکھائیں۔ یہ پہلا چیلنج تھا، عرب والوں کو چیلنج تھا، جو عرب والے عربی جانتے تھے، اگر یہاں والوں کو بولے ہوتے پتہ نہیں کیا ہوتا، دوسری زبان ہی نہیں ہے تمہاری۔ عرب والے جو عربی میں ماہر تھے ان کو ہی چیلنج ہے کہ یہ عربی میں قرآن اترا، اس طرح کا ایک قرآن لا کر کے دکھاؤ۔ پورے قرآن لانے کی بات چل رہی تھی، نہیں لا سکے، زمانہ گزر گیا۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے اس چیلنج کو تھوڑا ہلکا کر دیا، کم کر دیا، کہا ام یقولون افترا فأتوا بعشر سور مثلہ، یہ اللہ کے کلام پر جھوٹ کہتے ہیں، حضور کو کہتے ہیں شاعر ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے۔ اے رسول ان سے کہہ دیں پورا قرآن تو اب تک بنا کے نہیں لا سکے، اس کی 10 صورتیں بنا کر کے لاؤ، اس کے جیسی 10 سورے بنا کر کے لاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا مکہ والوں کو، اور وہ آپس میں چمی گوئیاں کرتے رہتے تھے، ارے چیلنج تھوڑا ہلکا ہو گیا، اب تو بناؤ، پوری کتاب نہیں 10 سورے بنانا ہے، 114 سورتیں ہیں قرآن کی، اس میں سے 10 سورتوں کی برابر کوئی سورے لے کے آؤ، نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ جا کر کے اور چیلنج کو کم کر دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اگر تم کو شک لگتا ہے جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو لاؤ اس قرآن کی طرح ایک ہی سورے، کتنی؟ ایک سورے لے کر کے آؤ۔ پہلے پورا قرآن کے جیسا لانے کا چیلنج تھا، بعد میں 10 سورے لانے کا چیلنج تھا، پھر تیسری مرتبہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک سورے لے کے آؤ، نہیں لائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ ایک سورے جب وہ نہیں لائے، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ کمپٹیشن ہوتا تھا شعر و شاعری کا، مشاعرے ہوتے ہیں نا، اچھا شعر کس کا ہے اس کو انعام دیا جائے، جو شعر و شاعری کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ عرب والے شعر و شاعری میں بہت مشہور تھے، سال میں ایک مرتبہ مکہ میں حج کے موقع پر سب بڑے بڑے شاعر جمع ہوتے تھے، اپنے شعر سناتے تھے، اور جس کا شعر سب سے اچھا ہوتا تھا اس کے شعر کو کعبے کے دروازے پر لٹکایا جاتا تھا، اور اس کی فضیلت تھی، سال بھر تک وہ شعر نکالے نہیں جاتے تھے، بلکہ اگلے سال اس سے بھی بہتر کوئی لاتا تو وہ نکالتے پھر اس کا لٹکاتے تھے۔ یعنی ورلڈ گینیز بک میں جس طرح ریکارڈ درج کیے جاتے ہیں، ارے میاں یہ ابھی جو ہے 100 انڈے کھایا ہے، اب دوسرے کا نام اسی وقت لکھا جائے گا جب 150 انڈے کوئی کھا کیا ہے۔ وہاں ریکارڈ بنانے کے لیے شعر و شاعری ہوتی تھی، اور مکہ میں خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکائے جاتے تھے، وہ ہر سال کا معمول تھا۔ ایک سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیتیں ہیں، ایک چھوٹی سورہ ہے، لے جا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا۔ آؤ عرب والو، اس سے بہتر کوئی چیز ہو تو اس کو اتارا جائے گا اور دوسرا اس کا لایا ہوا شعر لگایا جائے گا۔ یہ چیلنج چلا مہینہ 2 مہینے، کئی دن تک سارے پریشان تھے، اس وقت جو موجود تھے ان کے بس میں نہیں تھا۔ ایک بہت بڑے شاعر کو یہ لوگ یمن سے یا کسی علاقے سے لے کر کے آئے اور اس سے کہا یہ چیلنج محمد نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 3 آیتیں ہیں اس کے اندر، اس سے بہتر کوئی چیز لا کر کے دکھائے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ 3 چیزیں بنانے میں کیا دقت ہے، میرے عزیزو یہ صرف 3 آیتیں نہیں ہیں، جب اس کے حروف کو جوڑ کر کے دیکھا جائے تو یہ زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں۔ وہ بڑا شاعر آیا جو بات بھی شعر و شاعری میں کرتا تھا، اگر وہ پوچھتا کسی سے آپ خیریت سے ہیں تو شعر سے ہی پوچھتا تھا، اگر اس سے آپ پوچھتے کھانا کھائے جواب بھی شعر میں دیتا تھا۔ وہ آیا جب اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ پر یہ 3 چیزیں لٹکائی گئی ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس سے کہا گیا جواب لکھو اس کا، تو اس نے اپنے ایک ٹکڑے میں لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کیا جواب دوں، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ چلا گیا، یہ چیلنج چلتا رہا، کوئی نہیں لا سکا قرآن کے مثل۔ اور آپ کو میں بتاؤں مزہ کا خیز بات، بہت مرتبہ مسیلمہ کذاب ایک ایسا شخص تھا جو اپنی الگ شریعت چلانا چاہتا تھا، حضور کے علاوہ اپنے آپ کو نبی کہنا چاہتا تھا۔ اس سے لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نبی ہیں، ان پر قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، تو بھی تو لے کے آ، تیرے پاس کہاں ہے کتاب؟ جیسے قادیانی کو بھی کہا گیا تھا، غلام مرزا قادیانی جو ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو پنجاب کا تھا، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کا بھی وہی حشر ہے جو مسیلمہ کذاب کا تھا۔ جھوٹے نبوت کے دعوے دار دجال ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن وہ مسیلمہ کذاب نے جب یہ کہا، کوئی اس سے جب لوگوں نے کہا تیرے پاس کہاں ہے آیتیں ہونا چاہیے ویسے قرآن کی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہا میں بھی بنا کر کے لاتا ہوں، میرے پاس بھی آتے ہیں۔ تو بہت دن تک سوچا اور پھر اس کے بعد خود سے ہی اپنے دماغ سے بنانے لگا
کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، قرآن کی سورہ ہے نا القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اس سورہ کے وزن پہ اس نے اپنے سے بنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ صغیر وخرطومہ طویل، یہ بنایا لے کر کے آیا سارے لوگوں کے سامنے. کیا مطلب ہے معلوم ہے اس کا؟ الفیل ملفیل، ہاتھی. کیا ہاتھی؟ وما ادراک ملفیل، تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے. ابھی یہاں ہنس رہے ہیں، عرب والے تو اس پر پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے. کیا بنا کے لایا بیوقوف، سب اسی وقت ہنس پڑے. ظاہر سی بات ہے 14 صدیوں کے بعد مسلمان اس کی بات پر ہنس رہے ہیں تو عرب والے کتنا ہنسے ہوں گے. گیا بھاگ کر کے، نہیں بنا لا سکا. اب اس کے بعد عرب مکہ والے بڑے بڑے جو مالدار تھے وہ لوگ جمع ہوئے اور کہا جو بھی عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں ان کو لاؤ، پیسے دو اور بناؤ کچھ بھی، ہمارے لیے جینا دشوار کر کے رکھی ہیں یہ آیتیں، یہ چیلنج پہ چیلنج دے رہے ہیں اور ہم بنا کر کے لا نہیں پا رہے ہیں. پورے شاعروں کو جمع کیے، ان کو بڑے بڑے نذرانے دیے، کتنا چاہیے پیسہ سب لو، جاؤ اس کے برابر بنا کے لاؤ. وہ سب گئے شاعر اور گئے، کھا پی کر کے موٹے ہوئے. اگلے سال آئے، کچھ بھی نہیں لے کے آئے. سال بھر ہو گیا، پورے سیٹوں نے پھر کہا لائے نہیں، کہا نہیں بن ہی نہیں پایا، تھوڑے اور پیسے دے دو اگلے سال بنا کے لائیں گے. پھر پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہوں گے اس زمانے میں جو بھی اکاؤنٹ رہا ہو، پھر دیے. جیسے آج شاعروں کو پہلے اکاؤنٹ میں ڈالنا پڑتا ہے، اس لیے میں لفظ اکاؤنٹ کا ذکر کر رہا ہوں. ان کو اور پیسے دیے، پھر پیسے لیے اور گئے. جا کر کے دوسرے سال، اب ظاہر سی بات ہے اب تو مار کھاتے، نہیں لاتے پیسے، پچھلے سال کے بھی بقایا تھے، اس سال بھی تھے. اس سال وہ آئے اور کہنے لگے کہ ویسا بن تو نہیں پایا، قرآن کے جیسی کوئی سورہ بنی تو نہیں، ہاں البتہ کچھ عیب ملے ہم کو قرآن میں جو فصیح نہیں ہے. فصیح ابھی میں نے بتایا نا، فصیح کس کو کہتے ہیں؟ جو ہائی لیول کی زبان ہے. اور اگر عام لوگ یوز کرتے ہیں اس چیز کو تو اس کو کہتے ہیں یہ فصیح نہیں ہے، یہ عام لفظ ہے. جیسے میں نے اردو میں بتایا گڑگا، یہ عام لفظ ہے. انہوں نے کہا 4 لفظ ہم کو ایسے ملے ہیں جو عربی گرامر کے حساب سے فٹ نہیں بیٹھتے، عربی گرامر میں ایسا یوز نہیں ہوتا. انگلش کے گرامر توڑ کر کے اگر بولو گے تو انگریز ہنسیں گے، ہمارے گرامر توڑ کر کے بولو گے ارے لڑکی بہت اچھا تھا، آپ ہنسیں گے. یہ گرامر میں نہیں بیٹھتا ہے نا. اسی طرح ان شاعروں نے کہا 4 لفظ قرآن میں ایسے ملے ہیں جو گرامر سے ہٹے ہوئے ہیں. کہا چلو یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، تم بنا کر کے نہیں لائے لیکن قرآن کے کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈ کے تو لائے ہو جو قرآن میں عیب ہے. کہا جلدی بتاؤ کیا ہے؟ کہا 4 چیزیں ہیں. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، یہ ذہن میں رکھنا. حضوا ایک لفظ آیا ہے، ان جاہلوں نے کہا، وہ شاعروں نے، بڑے بڑے شاعر تھے، حضوا نہیں یوز کرتے عربی میں، استہزاء، یعنی مذاق کے لفظ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ استہزاء. لیکن قرآن میں حضوا یوز ہوا تو انہوں نے کہا حضوا یہ عام لفظ ہے، یہ ایسا نہیں یوز ہونا چاہیے تھا. کہا دوسرا کیا ہے جلدی بتاؤ؟ کہا کبیر بڑے کو کہتے ہیں لیکن قرآن نے اس کو کبار کہا ہے. کبار کون یوز کرتا ہے؟ ان شاعروں نے کہا کبار یہ گرا ہوا لفظ ہے، کبیر یوز کرتے ہیں، اچھے لوگ جو ہیں وہ کبیر یوز کرتے ہیں، کبار نہیں. 2 لفظ ہوئے، حضوا، کبار. پھر تیسرا لفظ انہوں نے کہا لشیئن آتا ہے، لشیئن یہ گرامر کے حساب سے فٹ بیٹھتا ہے لیکن قرآن نے لشیئن کہا پیش کے ساتھ، یہ بھی گرا ہوا. پھر کہا اچھا اور کیا ملا؟ کہا عجیب ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی عجیب چیز کو دیکھتے ہیں عربی میں بھی اس کو عجیب کہتے ہیں، عجیب، لیکن قرآن نے اس کو عجاب کہا ہے. عجاب یہ گرا ہوا لفظ ہے، عجاب کہاں آتا؟ یوز نہیں ہوتا عرب میں. تو یہ سیٹ لوگ بڑے خوش ہو گئے، چلو کچھ تو کمیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں 2 سال کی محنت کے بعد. چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چیلنج کو ہم نے ایکسیپٹ کیا، صورتیں تو نہیں لائے لیکن تمہارے قرآن میں 4 ایسی باتیں ہیں جو فصیح نہیں ہیں، عام ہیں، گرامر سے گری ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا بھی نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. کہا میں تم سے بات نہیں کروں گا، تم سے بات نہیں کروں گا، تم اور میں ہوں نا، ہمارے دونوں کے بیچ میں کوئی ایک بڑا فیصلہ کرنے والا ہونا چاہیے. کون طے کرے گا؟ کون طے کرے گا کہ عربی گرامر کے حساب سے فٹ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں، فصیح ہے کہ غیر فصیح ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ بھی ان کے ہی حوالے کر دیا، جاؤ تم ہی ڈھونڈ کے لاؤ کوئی ایسا بڑا آدمی جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈھونڈتے ہیں. ڈھونڈ کر کے جانتے ہو کس کو لائے ہو؟ ایک 97 برس کا بڈھا تھا، 97 ایئرس کا. وہ اپنی لینگویج کو اتنی محفوظ رکھتا تھا کہ شہر کی لینگویج مکس نہ ہو جائے، اس کے لیے وہ پہاڑوں پہ رہتا تھا. اس کو اپنی لینگویج پر فخر تھا، اس سے زیادہ عرب میں کوئی فصیح آدمی نہیں تھا. اگر اس کی طرف سے کوئی بات آئی تو پورے عرب میں وہ قانون بن جاتی تھی، یہ لینگویج بہت فصیح ہے، فلاں بوڑھا جو 97 سال کا وہ بولتا ہے. تو یہ لوگ گئے
سارے سیٹ اور شاعر اس کے پاس گئے, کہا ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک مقدمہ ہے, آپ کو فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں ہے. اس بوڑھے کو منا لیا اور وہ بوڑھا اتر کے آیا, پہاڑوں سے اتر کر کے حضور کے پاس آئے. اب فیصلہ ہونا تھا. اب توجہ چاہتا ہوں, 4 لفظ ہے نا, حضوا, کبار, لشیء, اجاب, یہ 4 ورڈ ہیں, ان کا دعویٰ تھا. اس بوڑھے کو لے کر کے آئے فیصل بنا کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے, اور عرب میں بڑے لوگ آتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں استقبال کیا, اٹھے ہی نہیں, آپ بیٹھے رہے. وہ بوڑھا آیا, دیکھتا رہا, اور اس کے بعد آ کر کے اپنی جگہ بیٹھ گیا. حضور کھڑے ہو گئے. وہ جب بیٹھا حضور کھڑے ہو گئے, وہ بھی چک کر کے پھر کھڑا ہو گیا. بوڑھا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, پھر وہ بھی بیٹھا. تھوڑی دیر وہ ادھر بیٹھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں ادھر آ کے بیٹھو. اس کو اٹھایا, پھر ادھر بیٹھایا. تھوڑی دیر ابھی وہ بیٹھا تھا, پھر حضور نے فرمایا یہاں نہیں, ادھر آ کے بیٹھو, ادھر ہی ٹھیک تھا. اس کو پھر ادھر اٹھایا. بھائی 97 سال کے بوڑھے کو اگر بار بار اٹھاؤ گے بٹھاؤ گے سنک جائے گی, کیا ہوگا. پھر اس کے بعد اس کو حضور نے کہا تیسری مرتبہ, ارے نہیں آمنے سامنے بات کرنا اچھا, یہاں سے اٹھو سامنے آؤ. ارے میاں اب تو اس کی حالت خراب ہو گئی. اٹھا اور غصے میں بولنے لگا, یا محمد انی شیخ کبار اتتخذنی حضوا وان منکم ھذا لشیء عجاب. اس بوڑھے نے کیا کہا معلوم ہے, اے محمد انی شیخ کبار, میں بوڑھا آدمی ہوں, اتتخذنی حضوا, کیا تم میرا مذاق کر رہے ہو, وان منکم ھذا لشیء عجاب, اور ایسا معاملہ تمہارے سے یہ بہت عجیب لگتا ہے. 4 ورڈ اس نے ایک جملے میں یوز کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاعروں کی طرف دیکھا, لائے بھی تو اس کو لائے ہو جو قرآن کی باتیں ہی یوز کر رہا ہے. بیچارے اب ان کے پاس منہ جھکا کر جانے کے علاوہ کیا چاہ رہا تھا. فیصلہ ہو گیا اس دن. یہ بوڑھا جو بات کہتا ہے وہ فصیح بات کہتا ہے. بعد میں اس بوڑھے کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ لائے کس بات کے لیے تھے, کس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے لائے تھے. ہو سکتا ہے بعد میں جا کر کے اس کو بہت جھگڑا ہوا ہوگا کہ ہم تو یہی 4 باتوں کو یہاں پر تمہیں بتانے کے لیے لائے تھے کہ قرآن میں غیر فصیح وہی بول کے آ گئے. خیر یہ ایسا ہی ہوا جیسے کسی بچے کو باپ یہ کہہ کر کے گھر پہ آنے والے سے کہتے ہیں, کہہ دینا ابا سو رہے ہیں,